اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے تو اس آیت کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ ہوگا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، دوسرا ہوگا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور تیسرا ہوگا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے شہدہ، فعل ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور فعل معروف ہے یعنی ایکٹیو وائس ہے، اور شین ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں باب سین سے اس کو کہ شہدہ یشہدو، اس کا ایک مصدر آتا ہے شہودن، جس کے ایک معنی ہوتے ہیں موقع پر موجود ہونا، حاضر ہونا، معائنہ کرنا، اور دوسرا مصدر جب اس کا آتا ہے شہادتن تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا۔ اور پھر دونوں معنی میں مطابقت اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو موقع پہ موجود ہو یا جس نے معائنہ کیا ہو۔ تو الحمدللہ جی پہلا لفظ ہم نے سمجھ لیا۔ اب دوسرا لفظ اس میں جلالہ ہے جو کہ مرفوع استعمال ہوا ہے، اس کے بعد انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی ہے۔ لا نفی جنس ہے، الہ اسم ہے، اور بغیر تنوین کے لا نفی جنس کے اسم کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ الہ حرف استثناء ہے، اور جب یہ حروف نفی کے بعد آتا ہے تو عام طور پہ حصر کا مفہوم دیتا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ یوں پہلے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات کریں تو اس میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے الملائکہ، الملک کی جمع ہے، اور یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے، جمع مکسر ہم اسے کہیں گے۔ واو حرف ہے، اس کے بعد اولو جو ہے یہ ذو کی جمع ہے اور مرفوع استعمال ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ذو اور اولو جو ہے یہ ہمیشہ مضاف ہو کر آتے ہیں۔ العلم جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے، قائمن یہ قاف واو میم روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے۔ خان صاحب لکھ رہے ہیں قوامہ یقومو قوامن، اور تبدیلی کے بعد یہ قامہ یقومو قیامن۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی کھڑا ہونا کے ہیں، دوسرے معنی ذمہ دار ہونا، کفیل ہونا کے، تیسرے معنی نگرانی اور حفاظت کرنا کے، چوتھے معنی قائم اور برقرار ہونا یا سیدھا ہونا کے ہیں، پانچویں معنی ہے حق ثابت ہونا، مستحکم ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے با، جو کہ حرف جر ہے، اور اس کے بعد آخری لفظ اس حصے کا ہے وہ ہے القسط۔ قسط جو ہے اگر فعل کے طور پہ استعمال ہو تو خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ قسطہ یقسطو قسطن، اس کے معنی ہوتے ہیں حق کے خلاف کرنا یعنی ظلم کرنا۔ باب نصرہ سے استعمال ہو تو قسطہ یقسطو قسطن، حق کے مطابق ہونا یعنی انصاف ہونا۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ باب کا فرق ہوتا ہے تو معنی جو ہیں وہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ قسط کا لفظ خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ اسم ذات بھی ہے، حق اور انصاف کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ حق اور انصاف کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف، اور اس میں پہلا لفظ لا ہے جو کہ لا نفی جنس ہے، حرف ہے الہ، پھر ایک مرتبہ آ گیا الا حرف استثناء حصر کے لیے بھی آتا ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور العزیز اور الحکیم یہ صفت مشبہ کے 2 صیغے ہیں جو کہ پہلے بھی استعمال ہو چکے ہیں سورہ مبارکہ میں۔ العزیز کے معنی بالادست اور الحکیم کے معنی حکمت والا یعنی دانا کے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا جملہ جو بن رہا ہے اس کو ہم جملہ مستانفہ کہیں گے۔ شہیدہ فعل ہے، جب بھی فعل آتا ہے یعنی فعل معروف آتا ہے اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے، تو اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے، اس لیے کہ یہ مرفوع ہے۔ شہید اللہ کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ اللہ نے گواہی دی ہے۔ اب کس چیز کی گواہی دی ہے وہ آگے آ رہا ہے، انہ لا الہ الا ہو۔ تو شہیدہ فعل، اس میں جلالہ فاعل، آگے انا جو ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے، تو اسم اس کا آ گیا ہے۔ اب جو خبر ہے انا کی وہ ہے لا الہ الا ہو، جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر بن رہا ہے۔ اس جملے کو ہم پہلے بھی سورہ مبارکہ میں انالائز کر چکے ہیں، لیکن میں تیزی سے آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ لا جو ہے لا نفی جنس ہے، الہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے،
اور یہ مبنی علی الفتح ہے، اور خبر جو ہے لا نفی جنس کی وہ محذوف ہے، جبکہ الا جو ہے یہ حرف حصر ہے، اور ہوا ضمیر مرفوع منفصل جو ہے یہ بدل ہے الہ کے محل سے۔ تو تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو آپ آیت نمبر 2 میں اس کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں مختصراً یہاں پر ذکر کر رہا ہوں کہ لا نفی جنس اپنے اسم اور پھر خبر محذوف سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا حرف ظروف مشبہ بالفعل کی، اور انا حرف ظروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہاں پر محلاً مجرور، اور اسے میں محلاً مجرور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ انا جو ہے یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے، اور پھر یہ مصدر مؤول بن جاتا ہے، اور مصدر مؤول جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا اعراب محلاً آتا ہے۔ تو یہاں پر اس کو ہم محلاً مجرور کہہ رہے ہیں ایک حرف جر با محذوف کے لیے، کیونکہ جس چیز کی گواہی دی جاتی ہے نا وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو با حرف جر محذوف ہے، اور پھر محذوف با حرف جر جو ہے اپنے مجرور اسم سے مل کر متعلق ہو جاتا ہے شاہدہ فعل کے، اور پھر شاہدہ فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ تو اتنے حصے کا اگر ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جو ترجمہ کیا گیا نا کہ بے شک حقیقت یہ ہے، تو یہ جو ہے یہ ہا کی ضمیر اس کو ضمیر شان مان کر ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے اس کے اعراب پہ بات کر لیتے ہیں۔ واؤ کو عاطفہ قرار دے دیتے ہیں۔ الملائکہ جو ہے یہ مرفوع اسم ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا ہمیں عطف کرنا پڑے گا پیچھے کسی مرفوع اسم پہ، تو اس کا عطف ہم اس میں جلالہ پہ کر لیں گے، گویا اللہ نے گواہی دی اور فرشتوں نے گواہی دی۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اللہ جو شاہدہ کے لیے فاعل تھا وہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور الملائکہ تو جو ہے یہ معطوف اول ہو جائے گا، واؤ پھر عاطفہ ہے، اولو العلمی جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معطوف ثانی بن جائے گا۔ قائمن جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، تو یہ ہم حال بنا دیں گے۔ کس سے حال بنے گا یہ؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں جلالہ کے لیے حال ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ضمیر منفصل ہے نا ہوا، جو ضمیر مرفوع منفصل ہے اللہ کے بعد آئی ہے، یہ اس سے حال ہے۔ بالقسطی جو ہے یہ جار مجرور ہو کے قائمم کے متعلق ہو جائے گا، اور باقی ہم جوڑ چکے ہیں کہ الملائکہ کا عطف جو ہے وہ اس میں جلالہ پر ہے، اور اولو العلم کا عطف جو ہے وہ بھی اس میں جلالہ پر ہے، گویا اس میں جلالہ معطوف علیہ ہے، اور الملائکہ معطوف اول، اور اولو العلم جو ہے یہ معطوف ثانی، پھر معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ شاہدہ فعل کے لیے فاعل بن جائے گا، اور قائمہ بالقسطی جو ہے یہ حال ہے اس میں جلالہ کا، یا اللہ کے بعد جو ہوا کی ضمیر ہے اس کا۔ اب رہ گیا تیسرا حصہ، اور اس کا اعراب تو یہ بالکل سمپل ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لا نفی جنس ہے، الہ اس کا اسم ہے، خبر اس کی محذوف ہے، الا حصر کے لیے، ہوا جو ہے یہ بدل ہے الہ کے محل سے، اور پھر لا نفی جنس اپنے اسم اور محذوف خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ العزیز الحکیم جو ہے یہ دونوں خبریں قرار دی جائیں گی ایک مبتدا محذوف ہوا کے لیے، کوئی لا الہ الا ہو ایک الگ سے حصہ ہو جائے گا، اور هو العزیز الحکیم ایک الگ سے حصہ ہو جائے گا، اور ایسی ترکیب ہم پہلے بھی سورہ آل عمران میں کر چکے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ پوری ہو گئی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کہ انہوں نے جملوں کے اعراب کو کس طرح سے ذکر کیا ہے۔ تو محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جملہ شاہد اللہ لا محل لہ استنافیہ ہے، جملہ لا الہ الا ہو فی محل رفع خبر انا ہے، اور جملہ لا الہ الا ہو جو ثانیہ ہے وہ لا محل لہ استنافیہ ہے، اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایک دوسری جگہ میں دیکھ رہا تھا کہ شاہد اللہ کے بعد جو انا سے اگلا حصہ شروع ہو رہا ہے وہ انا اپنے بعد میں آنے والے جملے سے مل کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر محلاً منصوب مفعول بہ بھی بنایا جا سکتا ہے شاہدہ فعل کے لیے۔ تو یہ بات بھی میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 18 ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ، اور اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ شاہد اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ اور فرشتوں نے، یعنی فرشتوں نے گواہی دی، واولو العلم اور علم والوں نے بھی، قائما بالقسط اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے۔ کون انصاف پر قائم ہے؟ اللہ، اس لیے اس کا حال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم سب پر غالب کمال حکمت والا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 18 ہماری سورہ آل عمران کی مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔